خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ناظرین، آج ہم خدا کے کلام پاک میں سے خدا کے وحدانیت پر جو ہے وہ غور کریں گے کہ خدا واحد خدا ہے، اور اس کے لیے خداوند کا کلام جو ہے وہ یہ صفائی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ میرے سوا اور کوئی خدا نہیں، میں تو کسی کو نہیں جانتا کیونکہ میں ہی خدا واحد ہوں۔ یہ خدا کے کلام پاک میں سے ہم جو ہے چند ایک حوالہ جات جو ہیں اس کو بھی پڑھیں گے خداوند کے کلام پاک میں۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ آف اسکرپچر، خدا کے کلام کا بیان جو ہے وہ یہ ہے۔ پہلا حوالہ جو ہے وہ یہ ہے استثناء 6 باب کی 4 آیت۔ خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے، سننا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ یہ استثناء کی کتاب میں جو ہے وہ 6 باب کی 4 آیت ہے۔ دوسرا حوالہ جو ہے وہ یسایہ کی کتاب جو ہے اس میں جو ہے ہم 44واں باب اور اس کی 8ویں آیت ہے، اور وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ there is no beside me, there is no God beside me, یا there is no God, I do not know anyone، میں تو کسی اور کو نہیں جانتا کیونکہ میں ہی خدا واحد ہوں، ایک ہی ہوں۔ اور پھر تیسرا حوالہ جو ہے وہ نئے عہد نامے میں سے ہم دیتے ہیں، پہلا تموتھی اور اس کی 2 باب کی 5ویں آیت جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور خدا کے درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، جو جسے یسوع مسیح کہا گیا ہے، جو انسان ہے۔ چوتھا حوالہ بھی یہ ہے، یعقوب کا خط جو ہے اس کا 2 باب کی 19ویں آیت میں جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے، تو ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے تو، لیکن شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے، خدا ایک ہے، لیکن وہ تھرتھراتے بھی ہیں، کانپتے بھی ہیں۔ لیکن انسان جو ہے وہ تھرتھراتا بھی نہیں ہے، لیکن خدا سے ڈرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا کا ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، تو جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرسچن جو ہے وہ ایک ہی خدا کی جو ہے وہ پرستش کرتے ہیں۔ دو خداؤں کی، 3 خداؤں کی پرستش خدا نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی خدا ایک ہی خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کا کلام جو ہے وہ یہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اس لیے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اپنے تردید نہیں کر سکتا، کیونکہ پرانے عہد نامے میں خدا نے وحدانیت کی تعلیم دی ہے، تو نئے عہد نامہ جو ہے وہ اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ نو کنٹرڈکشن بٹوین دی نیو اینڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تو ایک ہی بات جو پرانے عہد نامے میں کی گئی ہے وہی بات جو ہے وہ نئے عہد نامے میں کی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے اس بات کو جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک ہی خدا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اس بات کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ خدا روح ہے، خدا روح ہے۔ یوحنا کی انجیل 4 باب اور اس کی 24ویں آیت ہے، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار اس کی روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ یہ فرماتا ہے۔
اور دوسرا جو ہے وہ حوالہ جو ہے وہ یہ ہے، دوسرا سلاطین 8 باب کی 27ویں آیت یہ ہے کہ Behold, the heavens and the heavens of heavens cannot contain thee. یہ ہے کہ آسمانوں کے آسمان بھی تجھے اپنے آپ میں سما نہیں سکتے، تو آسمانوں اور آسمانوں میں بھی تو سما نہیں سکتا۔ تو یہ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ پھر یہ گھر کیا ہے؟ سلیمان کا یہ بیان ہے، حضرت سلیمان کا بیان یہ ہے کہ تو آسمانوں میں بھی سما نہیں سکتا، تو جو میں گھر بنا رہا ہوں تو یہ تیرے لیے کیا ہے؟ تو اس وجہ سے اس بات کو جو ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ نئے عہد نامے میں ایک اور آیت بھی ہے، لوکا کی انجیل 24واں باب، لوکا 24واں باب اور اس کے 39ویں آیت جو ہے اس میں جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ For a spirit hath no flesh and bones as ye see me have. روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا تم مجھ میں دیکھتے ہو۔ لوکا کی انجیل جو ہے اس کے 24ویں باب کی جو ہے اس کی 39ویں 39 ورس جو ہے وہ خداوند کا یہ کلام جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اور پھر جو ہے خداوند کے کلام پاک میں ایک اور آیت بھی جو ہے وہ یہ ہے، اور پہلا تمتھی جو ہے وہ اس کے پہلے باب کی 17ویں آیت، Now unto you the King eternal, immortal, invisible، اور یہ ہے کہ وہ خدا، وہ بادشاہ جو اندیکھا ہے وہ، اور پھر اس کو جو زیادہ بہتر طور پر جو ہے وہ اور جو دیکھتے ہیں کلسیوں کا خط جو ہے اس میں ہم جو پہلا باب اس کے 15ویں آیت میں جو ہے وہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خداوند کیا فرماتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت، خداوند یسوع مسیح جو ہے جو انکارنیٹ ہوا تو وہ جو ہے اندیکھے خدا کی صورت پر جو ہے وہ ہوا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس بات کو جاننا ضروری یہ ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ تو یہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہو یا زمین کی، یا دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ تو یہ خدا کا کلام جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اور بھی اس بات کو وضاحت کرتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط جو ہے اس میں ہم خداوند کے کلام پاک کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پہلا باب جو ہے اس میں ہم عبرانیوں کا خط جو ہے اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ کیا فرماتا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں ہم پہلے باب میں جو ہے وہ یہ بیان جو ہے وہ پڑھتے ہیں خداوند کے کلام پاک میں سے۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اب تھوڑا سا بات جو ہے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ بیٹے کی وضاحت کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوحنا کی انجیل جو ہے اس کا پہلا باب جو ہے اس کی پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے، ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ یہ جو بائبل میرے پاس ہے اس میں یوں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ رومن کیتھولک ترجمے میں یہ لکھا گیا ہے ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ تو یہ جو لفظ ہے یونانی زبان کا لفظ ہے لوگوس، اس کا مطلب یہ ہے کہ خیال، سوچ۔ تو مطلب یہ ہے کہ سوچ کسی کی، تو مطلب یہ ہے کہ اب جو یونانی فلاسفر تھے وہ چونکہ یہودی یہ مانتے تھے کہ
سوری، بات کو تھوڑا سا جو ہے وہ میں نے لمبا کیا، لیکن اب پھر یہ بات ہے کہ جو گریک یونانی فلاسفر تھے وہ یہ مانتے تھے کہ ہر ایک چیز کی بنیاد سے پہلے کوئی سوچ ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی بنیاد کسی کے خیال میں آتی ہے، کسی کی سوچ میں آتی ہے۔ تو یوحنا رسول جو ہے وہ یہودیوں کے بابت جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہودی ان سے ایک اور قدم آگے چلے گئے۔ یہودی علماء نے یہ کہا کہ سوچ سے پہلے سوچنے والا کوئی ہوگا تو پھر ہی سوچ ہوگی نا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ازل سے ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، وہ خدا ہے۔ اور خدا کے کلام پاک میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، جس کو ہم انسان ابتدا کہتے ہیں، اس وقت بھی خدا تھا۔ لیکن خدا ابتدا سے بھی پہلے یعنی ازل سے موجود ہے۔ اور وہ جو اسکوفیلڈ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کا کے معنی کیا ہے؟ خدا کا مطلب ہے God is self-existent one۔ خدا اپنے آپ ہی سے موجود ہے، خدا بذات خود موجود ہے۔ تو یہ خدا جو موجود ہے اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ مسیحی جتنے بھی مسیحی ایماندار ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہی خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ اور یہودیوں کی جو توحید ہے وہ ہے استثناء کی کتاب 6 باب کی 4 آیت ہے، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خداوند ایک ہی خدا ہے۔ تو یہ خدا کا کلام جو ہے وہ یہ فرماتا ہے ایک ہی خدا ہے۔ اور نیا عہد نامہ بھی یہی فرماتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے۔ اب پھر ہم چلتے ہیں اس بات کو کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت جو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب انکارنیٹ ہوا، جو خدا جو انسانی شکل میں جو ہے وہ ظاہر ہوا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ جسم میں جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے۔ وہ یہ خدا کا کلام جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ تو وہی کلام جو ہے وہ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور کلام جسم میں ظاہر ہوا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، لیکن 14ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا جسم میں جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ خدا کا کلام جو ہے وہ یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت جو ہے اس میں جو ہے وہ یہ خداوند کا کلام جو ہے وہ صاف طور پر جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اور کلام مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اور پھر اگلا جملہ یہ ہے، کلام مجسم ہوا، کلام جسم جو ہے جسم بن گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ انکارنیٹ ہوا۔ تو یہ خداوند کا کلام جو ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے مقدسہ مریم کے بطن پاک میں جو ہے وہ پڑا۔ تو یہ مطلب ہے کہ انسانی دخل اندازی کوئی نہیں ہوئی، بلکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ جو ہے خدا روح ہے۔ ہم نے پڑھا ابھی یوحنا کی انجیل اور اس کے 4 باب کی 4 آیت، خدا روح ہے۔ تو خدا کا روح جو ہے
اس کی وجہ سے وہ مقدسہ مریم جو ہے وہ حاملہ ہوئی۔ تو خدا کے کلام پاک میں جو ہے وہ اب جو ہے وہ اس میں خداوند یسوع مسیح میں دو ذاتیں موجود ہیں۔ وہ پہلی ذات جو ہے وہ الہی ذات، اور دوسری ذات جو ہے انسانی ذات۔ وہ الہی ذات جو ہے وہ خدا بذات خود ہے، اور کیونکہ خدا روح ہے تو وہ روح جو اس میں تھا وہ خدا کا روح تھا، اور پھر انسانی ذات مقدسہ مریم سے اس نے حاصل کی، تو اس میں دونوں ذاتیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جب آپ یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں یا اناجیل اربع کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح دعا کرتے ہیں کہ اے باپ۔ تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ پھر وہ کسی سے باپ سے دعا کرتا ہے، تو وہ یہ بات ہے کہ انسانیت جو ہے الوہیت کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہے۔ انسانی ذات جو یسوع مسیح میں تھی، وہ ذات جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ الوہیت کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ان باتوں کو یہ ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں مسیحی جتنے بھی فرقے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ سب کے سب ایک ہی خدا کی پرستش کرتے ہیں، اور خداوند ایک ہی خدا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں خدا کا کلام جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کو اور بھی باتیں جو ہے رومیوں کا خط 9 باب جو ہے اس میں ہم بھی اس بات کو دیکھتے ہیں۔ 9 باب کی 5ویں آیت میں جو ہے وہ یہ ہے، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، یعنی یہودیوں کے ہیں۔ قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کے روح سے مسیح بھی جسم کے روح سے مسیح بھی ان میں سے ہوا۔ یہ 5ویں آیت ہے، جو سب کے اوپر ابد تک خدائے محمود ہے۔ تو یہ مسیح جو ہے وہ بھی انہی میں سے ہے، جسم کے روح سے۔ وہ بھی مقدسہ مریم جو ہے وہ اس سے جسم اس نے حاصل کیا، تو لیکن وہ خدائے ابد تک خدائے محمود ہے۔ اس وجہ سے ہمیں خداوند کے کلام پاک کو جاننا ضروری ہے کہ خدا ایک ہی خدا ہے، اور تمام کے تمام مسیحی ایک ہی خدا کی عبادت جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب ہم ایک اور طرف بھی ہم جائیں گے۔ خداوند کے کلام پاک میں جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ کلسیوں کا خط 2 باب اور اس کی جو ہے وہ 9 آیت جو ہے اس میں بھی خداوند کا کلام یوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ All the fullness of Godhead dwells in him bodily۔ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اس وجہ سے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ ایک اور خط کا حوالہ بھی آپ کے سامنے دینا جو ہے وہ چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خداوند کے کلام پاک میں جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ یوحنا کا پہلا خط اس کے 5واں باب جو ہے اس میں جو ہے وہ 5ویں باب کی 20ویں آیت جو ہے اس میں ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتا ہے۔ 20ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے۔ بیٹے کا مطلب وہی ہے کہ خدا میں سے نکلا ہوا، خدا میں سے الوہیت جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ الوہیت میں سے جو خدا جو ہے وہ خدا ہے۔ خدا کا بیٹا آ گیا ہے، اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے، ہم اس میں ہیں جو حقیقی ہے، یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا
اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے. یہ ہے حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے. خدا کا کلام جو ہے بار بار اس بات کو یہ فرماتا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. اب ہم ایک اور بات بھی جو دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ پطرس کا دوسرا عام خط جو ہے اس کی 19ویں آیت سے ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو کہ یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے. اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. اس وجہ سے ان باتوں کو یہ جاننا کہ مسیحی تمام کے تمام ایک ہی خدا کی پرستش جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ خدا جو پرانے عہد نامے میں انسانوں پر ظاہر ہوا کرتا تھا وہ وہی خدا جو ہے وہ انسانی شکل میں جو ہے وہ آخری زمانے میں جو ہے وہ ظاہر ہوا. اس وجہ سے خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا. ابتدا میں کلام کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جسے انسان ابتدا سمجھتے ہیں اس وقت بھی خدا موجود تھا، اور پھر جو ہے وہ خدا کلام بھی ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا. اس کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے، اس وجہ سے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی آواز جو ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا جو ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ خدا جو ہے خدا کے وسیلے انسان کے وسیلے سے جو ہے وہ کام کرتا ہے. خدا خود انسان جو ہے وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا. اور پھر جو کئی دفعہ جو ہے وہ جب میں بائبل کالج میں تھا تو اس وقت جو ہے وہ کسی نے سوال کیا، بائبل سٹڈی ہو رہی تھی، کسی نے سوال کیا کہ ہمارا بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. دیکھیے یہ عبرانیوں کا خط جو ہے اس میں جو ہے وہ یہ خدا کے کلام پاک میں جو ہے وہ لکھا ہے. تو خدا کا کلام جو ہے وہ 12ویں باب کی 29ویں آیت میں ہے، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. یہ اس نے جو کہا تھا، وہ کرسچن نہیں تھا. اس نے کہا کہ تو پھر یہ مقدسہ مریم کے پیٹ میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ خدا انسان بن کے رہا جبکہ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. تو میں نے یہ جواب دیا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ BSc میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ آپ سائنس کو جانتے ہیں کہ بجلی کا جو پہلے کس طرح لوگوں کو پتہ چلا، آسمانی بجلی سے. آسمان میں جو چمک ہوتی ہے وہ تو لوگوں نے خیال کیا کہ اس کو قابو میں کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ کام آسان ہو جائیں گے. تو مطلب اصل میں یہ ہے کہ اب پانی ہی سے بجلی جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے پانی اور آگ جو ہے دونوں جو ہیں وہ. تو اس وجہ سے اس بات کو جو ہے وہ سن کر جو ہے وہ چپ ہو گیا. تو مطلب میرا یہ ہے اصل میں کہ خدا جسم میں ظاہر ہوا. تو خدا جب جسم میں ظاہر ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہی خدا ہے جو پرانے عہد نامے میں نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا، اور پھر وہی خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا، اور اسے ہم جو ہے وہ یسوع مسیح کہتے ہیں. تو یسوع مسیح کا مطلب یہ ہے مسح کیا ہوا، مسایہ، مسح کیا ہوا. یسوع کا مطلب ہے نجات دہندہ. اور پھر پرانے عہد نامے میں یسایہ کی کتاب جو ہے 7واں باب جو ہے اس کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. ایمانویل. تو متی کی انجیل میں یہ پیش گوئی جو ہے وہ پوری ہو گئی. تو اس کے میں خدا کے کلام پاک میں جو ہے وہ یہ لکھا، یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. متی کی انجیل میں جو ہے پہلے باب کی 23ویں آیت میں ہم اس بات کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں.
पहले तो हम उसको देखते हैं 21वीं आयत में खुदावंद के कलाम पाक में यूं लिखा है, वो रूल कुद्स की कुदरत से, क्योंकि उसके पेट में है वो रूल कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और ये सब कुछ 22वीं आयत, ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। तो ये क्या है 23वीं आयत, देखो एक कंवारी हामला होगी, पेशगोई की है यशाया नबी ने जो है वो ये फरमाया 7वें बाब की 14वीं आयत में, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, यानी खुदा हमारे साथ है। तो खुदा हमारे साथ इंसानी शक्ल में यहाँ मौजूद था। हम खुदा की परस्तिश करते हैं, उस खुदा की जो एक ही खुदा है। इस वजह से हमें जो है वो इस बात को जानना ज़रूरी है कि क्रिश्चियन मोनोथीज़म जो है वो ये है कि हम सब के सब एक ही खुदा की परस्तिश करते हैं और ना कि किसी दूसरे खुदा की। एक ही खुदा की परस्तिश करते हैं जो पुराने अहदनामे में ज़ाहिर होता था, नबियों पर ज़ाहिर होता था और फरिश्तों के वसीले से कलाम करता था और इंसानों के साथ जो है वो बिदाते खुद भी कलाम करता था। अब आपके सामने एक बात जो रखना पसंद करूंगा, जो आपके सामने जो मैं लाऊंगा, पैदाइश की किताब जो है उसमें जो है वो हम जो है 17 बाब जो है उसकी जो है वो पहली आयत जो है वो ये लिखा है, जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ, अब्राहम की बात है, इब्राहिम नबी थे, वो 99 बरस का हुआ, तब खुदावंद अब्राहम को नज़र आया, वो नज़र आया आप अब्राहम को और उससे कहा मैं खुदाए कादर हूँ। नज़र आया और कहा मैं खुदाए कादर हूँ, तू मेरे हुजूर चल और कामल हो। तो ये खुदा का कलाम है, मैं खुदाए कादर हूँ। तो खुदाए कादर जो है वही इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुआ जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। तो ये क्रिश्चियन मोनोथीज़म जो है वो ये है कि खुदाए वाहिद ही की हम जो है वो परस्तिश करते हैं। और ये ज़रूरी बात है कि सब के सब क्रिश्चियन जो है वो एक हों और एक ही गला और एक ही गडरिया होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी और भी भेड़ें हैं और वो भेड़ें वो हैं जो गैर कौम में थीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों के साथ बात की थी कि मेरी और भी भेड़ें हैं और इस वजह मैं उनको भी लाऊंगा। और ये अब पुराने अहदनामे में तो ये सारी बात जो है वो मौजूद थी। और फिर जो है वो 9वां बाब रूमियों का है, उसमें ये लिखा है कि वादे और अहद यहूदियों के साथ थे और जिस्म के लिहाज से मसीह भी उन्हीं के में से हुआ। तो मसीह जो है वो ही उसका अगला जुमला है, वो जो अब तक खुदाए महमूद है, मसीह जो अब तक खुदाए महमूद है, ये है। तो मतलब ये है, फिर हमने देखा कुलसियों के ख़त में अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। सारी मामूरी, ये एक आधी मामूरी नहीं, तीसरा हिस्सा मामूरी भी नहीं, बल्कि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। तो खुदावंद आप सबको इस बात को जानने की हिम्मत और तौफीक दे ताकि आप खुदा का कलाम का मतालिया करते रहें कि खुदावंद यीशु मसीह वही खुदा है जो इंसान बना और वही इंसानी जिस्म कब्र में से जी उठा। वो कब्र खाली थी। वो इस वजह से हमें खुदा का शुक्र करना, खुदा की तारीफ़ करना। और आज के लिए इतना ही। खुदावंद आपको बरकत दे, यीशु के नाम में।